شریف خاندان قطر سے واپس لوٹ آیا۔ یہ امیر قطر جو سابق امیر قطر ہیں، ان کے انتقال پر تعزیت کے لیے وہاں گئے تھے۔ وزیر اعظم صاحب نے جانا تھا، ان کے ساتھ پورا سرکاری وفد گیا۔ وفد میں اور لوگوں کے علاوہ میاں محمد نواز شریف صاحب بھی شامل تھے۔ میاں نواز شریف صاحب کے قطر کے حکمرانوں کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں اور شہباز شریف صاحب کے بھی پھر میاں نواز شریف صاحب کے باعث ہی قطر کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں۔ یہ پورے کا پورا خاندان قطری حکمرانوں کے لیے عموماً ممنوعیت کا ہی اظہار کرتا چلا آیا ہے۔ سمجھا یہی جاتا تھا کہ جس طرح سے وہاں کوئی بڑا سانحہ ہوگا، جس طرح سے وہاں کے سابق امیر انتقال کر گئے حماد الثانی، ان کے جنازے میں شرکت کے لیے یا ان کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے ان کے خاندان کا بچہ جائے گا، کیونکہ جب ان پر مشکل مرحلہ آیا، میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے جب پاناما کا معاملہ سامنے آیا تھا تو انہوں نے قومی اسمبلی میں کاغذ لہراتے ہوئے کہا تھا، حضور یہ ہے وہ ذرائع جس میں ایک ثبوت موجود ہے کہ ہم نے لندن والا محل کیسے خریدا تھا، اور پھر ان کی طرف سے، اس خاندان کی طرف سے ایک خط بھی پیش کر دیا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ مزید ان سے ثبوت مانگے جاتے تو اونٹ بھی یہ پیش کر دیتے کہ ان اونٹوں پر دولت کر انہوں نے ہمارے لیے بھیجی تھی جس سے ہم نے لندن کے وہ محل خریدے تھے، جس کے بعد میاں نواز شریف کو، ان کے داماد کو اور ان کی بیٹی کو سزا بھی ہوئی تھی، کئی سال کی قید کی سزا ہوئی تھی اور جرمانہ بھی بہت بڑا ہوا تھا، اور قطر والوں کی طرف سے ان کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ اس کے علاوہ بھی قطر والوں کے ساتھ ان کے انتہائی زیادہ قریبی تعلقات ہیں۔ دیکھا یہ گیا کہ قطر کے سابق امیر کا انتقال ہو جاتا ہے، اور جن دنوں ان کو مشکلات کا سامنا تھا، ان دنوں جیسا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قطر ہی سے پیسے ملے تھے، قطر ہی سے ہمیں بڑی دولت ملی تھی، یہ محل خریدنے کے لیے ہمارے کام آئی تھی۔ یہی قطر کے ان دنوں میں امیر ہوا کرتے تھے جنہوں نے 2013 میں اپنی عمارت چھوڑ کے اپنے بیٹے کے حوالے کر دی تھی۔ بات ہم یہ کر رہے تھے کہ شریف خاندان کے بچے کو وہاں پہ جانا چاہیے تھا، جس طرح سے ان کے احسانات ان پر ہیں، اپنے پورے خاندان کو یہ ساتھ نہیں لے کے گئے، اس وزیر کو لے گئے، اس وزیر کو لے گئے، اطاعت عارض صاحب بھی وہاں پہ نظر آئے، دیگر وزراء بھی وہاں پہ نظر آئے، میاں نواز شریف صاحب بھی چلے گئے، لیکن اگر نہیں گئی تو مریم نواز شریف صاحبہ نہیں گئی۔ مریم نواز شریف صاحبہ نہ جانے کیوں نہیں گئی، ان کی کیا اتنی زیادہ مصروفیات تھیں کہ وہ پاکستان میں ہی رہی، حالانکہ خاندان کے جن لوگوں پر احسانات قطر کی حکومت کی طرف سے کیے گئے اور سابق امیر کی طرف سے کیے گئے، ان میں مریم نواز شریف صاحبہ سب سے زیادہ نہیں تو دوسرے نمبر پر یا تیسرے نمبر پر ضرور ہوا کرتی تھی۔ ان کا وہاں پہ نہ جانا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بات یہ کر لیتے ہیں کہ یہ لوگ وہاں پہ گئے، تعزیت کے بعد واپس آ گئے، لیکن جس طرح سے گئے ذرا دیکھیے کہ یہ کسی افسوس پر گئے ہیں، یہ جنازے پر گئے ہیں، یہ آخری رسوم میں شرکت کے لیے گئے ہیں، یا پھر کسی سالگرہ پر گئے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب عموماً اپنے گھر میں ہو سکتا ہے کہ لنگی پہنتے ہوں، دھوتی پہنتے ہوں، لیکن وہاں گئے قومی لباس میں جاتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب بھی قومی لباس میں جاتے تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن ان کی طرف سے دیکھیں کس طرح کی جدید قسم کی ٹائیاں، لیکن ان کی طرف سے تھوڑا سا پھر بھی خیال کر لیا گیا، احساس کر لیا گیا کہ 3 پیس ان لوگوں کی طرف سے نہیں پہنا گیا، 2 پیس پہن کے چلے گئے، ٹائیاں شائیاں لگا کے گئے جیسے کسی شادی پہ گئے ہیں، جیسے کسی جشن پر گئے ہیں۔ بہرحال وہاں سے یہ لوگ واپس آ گئے، جہاز بھر کے ہمارے وزیر اعظم صاحب وفد کو وہاں پہ لے گئے تھے، وہاں سے واپسی ہو گئی تو میاں نواز شریف صاحب اسلام آباد میں اترتے ہیں اور سیدھے پھر پنجاب نہیں آتے، اپنے گھر نہیں آتے جہاں سے گئے تھے، بلکہ یہ شانگلہ گلی میں چلے گئے۔ آج کل شانگلہ گلی میں خوشگوار موسم ہے، جس طرح سے پورے ملک میں آج کل گرمی پڑ رہی ہے، پورا ملک گرمی کی لپیٹ میں ہے، اور گلیات میں ایسا موسم ہوتا ہے کہ جس کو خوشگوار ہی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ لطف اندوز اور دلکش کہا جا سکتا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب اپنی تھکاوٹ اتارنے کے لیے اسلام آباد اترے اور پھر شانگلہ گلی میں جا کے ہی انہوں نے دم لیا۔ دیکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کب لاہور لوٹتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ میاں نواز شریف صاحب سیدھے وہاں سے لاہور آئیں گے، کیونکہ آزاد کشمیر کے الیکشن بھی ہونے والے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کشمیر بھی جائیں گے، وہاں پہ انتخابی مہم میں حصہ لیں گے اور اس کے بعد پھر لاہور واپس آ جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کی بات کرنی ہے جس پر پاکستان میں ایک طرح کی آگ لگی ہوئی اور اس میں سب سے زیادہ مسلم لیگ نون والے جھلس رہے ہیں۔ مولانا صاحب کی طرف سے جو بیان دیا گیا اس سے کئی لوگوں کی طرف
سے اتفاق نہیں کیا جا رہا، لیکن اتفاق کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ انہوں نے شہداء کے حوالے سے بات کی ہے تو اس پر ہر طرف سے مولانا فضل الرحمان پر تنقید کے تیر برسائے جا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے اس بیان کے بعد کئی ایسے لوگ بھی میدان میں آ گئے جو مولانا فضل الرحمان کے حامی کنسیڈر کیے جاتے تھے، سمجھے جاتے تھے۔ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے کیا کہا گیا آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تو پھر اس پر تجزیہ کریں گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آخر کار اتنا شدت کا، اتنا سختی کا بیان کیسے آیا ہوا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے قصور میں جا کے وہ بیان دے دیا۔ ذرا سنیے مولانا فضل الرحمان کیا کہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ہمارے جوان بھی تو شہید ہو رہے ہیں، او بابا تیرے جوانوں نے پیٹی اسی لیے باندھی ہے، تنخواہ اسی کے لے رہے ہیں کہ اس نے ملک کی سلامتی کے لیے لڑنا ہے۔ تم اپنے خون کا میرے اوپر کیا احسان ڈالتے ہو؟ تم میرے خون پسینے کے ٹیکس سے اسی بات کی نہیں تو تنخواہ لے رہے ہو، لیکن ہمیں کہتے ہو کہ تم لشکر نکالو، تم اسلحہ لے کر مسلح گروہوں کے خلاف لڑو۔ میں نے کوئی تنخواہ نہیں لی، میں کوئی لشکر نہیں بناؤں گا، تم چلے جاؤ گے، تم میری سرزمین کو آنے والی نسلوں تک ذاتی دشمنیوں کی طرف دھکیل رہے ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قتل و غارت گری کی طرف دھکیل رہے ہو۔ یہ سیاست کسی اور کو سمجھاؤ، یہ ہمیں مت سمجھایا کرو۔ یہ آپ نے مولانا فضل الرحمان کو کہتے ہوئے سن لیا، ان کے آپ نے جذبات بھی دیکھ لیا، اور ماضی میں بھی یہ لوگ اسی طرح کے بیانات دیتے رہے ہیں۔ بلکہ جماعت اسلامی کے امیر جو ان دنوں میں ہوا کرتے تھے، انہوں نے تو ایک موقع پر یہ بھی کہہ دیا تھا کہ امریکہ کے خلاف لڑنے والا کتا بھی میری نظر میں شہید ہے، اور مولانا فضل الرحمان کی طرف سے اس کی بھی تائید کر دی گئی تھی۔ ان دنوں میں جماعت اسلامی کے امیر منور حسن ہوا کرتے تھے۔ منور حسن صاحب کو پھر آئندہ جو الیکشن جماعت اسلامی کے ہوئے تھے، شاید اسی وجہ سے ان کو دوبارہ سے امیر منتخب نہیں کیا گیا تھا۔ تو مولانا فضل الرحمان کی طرف سے جس طرح سے شہداء کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اس پر خواجہ آصف کی طرف سے جو بیان دیا گیا ہے، اس بیان پر آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے تو اس طرح سے بیان دیا جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاؤں بھی چھو رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا۔ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ان کی طرف سے خواجہ آصف کی طرف سے کہا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے مولانا فضل الرحمان کے غیر ذمہ دارانہ بیان پر سخت تنقید کرتے ہوئے ان کے بیان کو شہداء کی قربانی کی توہین قرار دے دیا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان ایک کہنہ سیاستدان اور ممتاز مذہبی رہنما ہے، ان سے الفاظ کے انتخاب میں زیادہ ذمہ داری کی توقع کی جاتی ہے۔ فوجی جوانوں کی وطن کے لیے قربانی کو ان کی تنخواہ سے جوڑنا نہ صرف غیر منصفانہ ہے بلکہ شہداء اور ان کے خاندانوں کی دل آزاری کے مترادف ہے۔ یہاں پہ خواجہ آصف کی طرف سے جس طرح سے وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو پڑھ جاتے ہیں عمران خان کے حوالے سے، ان کا جو بیانات میں شدت ہوتی ہے، ایسی شدت ان کے اس بیان میں نظر نہیں آ رہی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان پہلے بھی ان کے مسلم لیگ نون کے کام آتے رہے ہیں اور آئندہ بھی انہوں نے ان کے کام آنا ہے۔ خواجہ آصف کی طرف جس طرح پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کی گئی ہے، اس پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ چھج تو بولے، یہ چھاننی بھی بول رہی ہے۔ اور خواجہ آصف پاک فوج کے حوالے سے جو کچھ کہتے رہے، جس طرح سے حرز اسرائی کرتے رہے، جس طرح سے پاک فوج کی کردار کشی کرتے رہے، ان کی طرف سے کہا گیا نہ ان کی طرف سے، یعنی فوج کی طرف سے 48 کی جنگ جیتی گئی، نہ 65 کی جیتی گئی، 71 کی جنگ کا تو سب کو پتہ ہے۔ کارگل کے حوالے سے بھی وہ یہی کہا کرتے تھے، اور ان کی طرف سے باقاعدہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا گیا کہ ان جرنیلوں نے پاکستان کے عوام کا خون نچوڑ لیا ہے، گودا انہوں نے نچوڑ لیا ہے، یہ سارا کچھ ان کی طرف سے کہا گیا۔ اور آئیے مولانا فضل الرحمان کے مقابلے میں کسی حد تک فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اس پر یہی کہنا چاہیے کہ چھج تو بولے، یہاں پہ چھاننی خواجہ آصف وہ بھی بول پڑی ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، جس طرح سے مسلم لیگ نون والوں کی طرف سے مولانا فضل الرحمان پر شدید تنقید کی جا رہی ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ شیر دھاڑے ہیں مولانا فضل الرحمان پر، تو اس میں کوئی غلط نہیں ہوا۔ کلبوچ اور چودھری صاحب کی طرف سے مولانا فضل الرحمان پر شدید تنقید کی گئی ہے، اور یہ وہی صاحب ہیں جو لاہور سے الیکشن میاں محمد نواز شریف کی طرح ہی ہار گئے تھے، لیکن ان کو بھی فارم 47 دے دیا گیا، وہ بھی مولانا فضل الرحمان پر برسے ہیں، بڑا زبردست طریقے سے برسے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے کھری کھری سنا دی۔ اس کے ساتھ ساتھ نیب وزیر داخلہ طلال چودھری صاحب کی طرف سے مولانا فضل الرحمان پر ہلکی پھلکی موسیقی میں تنقید کی گئی ہے۔ انہوں نے
بھی زیادہ سختی سے بات نہیں کی۔ بہرحال مسلم لیگ نون کے کوئی شعر ضرور دھاڑے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کا، خان صاحب کا شیرو بھی آپے سے باہر ہو گیا۔ کس طرح سے شیرو آپے سے باہر ہوا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خان کے شیرو نے باقاعدہ دھمکی دی۔ انہوں نے کہا کہ میری مولانا فضل الرحمان سے گزارش ہے کہ وہ 24 گھنٹوں کے اندر اپنے بیان سے رجوع کریں اور قوم سے معافی مانگے۔ بصورت دیگر میں 26 کروڑ پاکستانیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کے خلاف FIR کی درخواست اور قانونی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہوں۔ یہ خان صاحب کے شیرو کی طرف سے کہا گیا، اور آپ سوچ رہے ہوں گے خان صاحب کا شیرو کون ہے؟ اور یہ خان صاحب کا شیرو، خان صاحب کو جب بھی تتی ہوا لگتی تھی یہ میدان میں آ جاتا تھا اور ان لوگوں کی، عمران خان کے خلاف بات کرنے والوں کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دیتا تھا۔ اور پھر کیا ہوا کہ یہ خان صاحب کے ساتھ کھڑا رہا یا نہیں، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جنہوں نے مولانا فضل الرحمان کو دھمکی دی ہے خان کے شیرو نے، اور یہ ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب۔ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے ایسے شدید رد عمل کا ایسے سخت الفاظ کیوں استعمال کیے گئے؟ تو ناظرین ضروری نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اپنی طرف سے یہ کہہ دیا ہو سکتا ہے کہ مولانا کو کہیں سے اشارہ ملا ہو، کہیں سے ان کو کہا گیا ہو، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ حکومت جب بھی پھنستی ہے یہ اس کو مشکل سے نکالنے کے لیے سامنے آ جاتے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کی بات ہو یا اس کے بعد کی کسی ترمیم کی بات ہو یا اس سے پہلے کی بات ہو، یہ اسی طرح سے حکومت کو مشکل سے نکالتے ہیں۔ اور عمران خان کے خلاف جس طرح سے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا اور ان کو حصہ بقدر جثہ نہ ملا تو ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، لیکن اتنے بھی خلاف کھڑے نہیں ہوئے کہ ان کے بارے میں کہا جائے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو چھوڑ کے ہی چلے گئے ہیں۔ اس حوالے سے علاقے سے بھی ہم ایک ویلاگ ضرور کریں گے۔ تو مولانا فضل الرحمان نے یہ تتا بیان کیوں دیا؟ لگتا ہے کہ جس طرح سے تحریک تحفظ آئین پاکستان والے آگے بڑھ رہے ہیں، آزاد کشمیر میں جس طرح سے مظاہرے ہو رہے ہیں، اس میں بھی ان لوگوں کی طرف سے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ حکومت کے لیے ایک درد سر بن رہے تھے، بلکہ حکومت سے زیادہ ان لوگوں کے لیے جو ان کو لے کے آئے ہیں درد سر بن رہے تھے۔ تو ہو سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو اسی لیے لانچ کیا گیا ہو، مولانا فضل الرحمان کو چھوڑا گیا ہو تاکہ سب کی توجہ ادھر ہی ہو جائے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے جیسے ہی یہ گرما گرم بیان آیا تو جو حکومت کے حامی مولانا فضل الرحمان پر پل پڑے، لیکن جو حکومت کے مخالف مولانا فضل الرحمان کی سائڈ پہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس طرح سے مولانا فضل الرحمان کو ایسے لوگوں کا ہیرو بنانے کے لیے شاید لانچ کیا گیا ہو۔ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں مشرق وسطیٰ کی جنگ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے معاملہ بگڑ گیا ہے سعودی عرب کا اور یمن کا، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کی حفاظت کے بدلے تمام کارگو پر 20% چارجز اور ایران کی ناکہ بندی کی جائے گی۔ انہوں نے زور دے کر کہا، بلکہ لاؤڈ اینڈ کلیئر طریقے سے کہا کہ امریکہ اس بین الاقوامی گزرگاہ کا محافظ بنے گا، تاہم ایران کے علاوہ دیگر ممالک کے لیے راستہ بدستور کھلا رہے گا۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ 20% ٹیکس حفاظت کے لیے جو جہاز وہاں سے گزریں گے ان کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا، اس کا معاوضہ 20% لیا جائے گا۔ جس طرح سے ان کی طرف سے کہا گیا ناکہ بندی کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ یہ صرف اور صرف ایرانی بحری جہازوں کے لیے ہوگی، جبکہ دیگر ممالک کے لیے کوئی ناکہ بندی نہیں ہوگی۔ ایران کے لیے ہوگی یا پھر ایران کے جو گاہک ہیں جو ان سے تیل خریدتے ہیں ان پر ہوگی۔ ٹرمپ کے اس اعلان پر ایک تو ایران کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے، باقی دنیا کی طرف سے بھی اس کی حمایت نہیں کی گئی۔ ایران کی طرف سے تو باقاعدہ کہہ دیا گیا ہے کہ اس اقدام کو مسترد کرتے ہیں اور امریکہ کو مداخلت کی اجازت کسی صورت نہیں دی جائے گی۔ عالمی میری ٹائم تنظیم IMO نے بھی اسی طرح کے ٹول یا ٹیکس کی وصولی کے خلاف موقف اپنایا ہے، جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اس کا نام بھی تبدیل کیا جا رہا ہے۔ فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے صدر ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا کہ ہم آبنائے ہرمز کو محفوظ رکھیں گے اور ممکن ہے کہ اسے ہم ہی چلائیں، ہم اس آبنائے کے نگہبان بن جائیں گے، اسے گارڈین اینجل آف دا اسٹریٹ کہیں گے، یعنی کہ اس کا نام آبنائے ہرمز کا نام ان کی طرف سے تجویز کر دیا گیا ہے۔ گارڈین اینجل آف دا اسٹریٹ بیان بازی ہی نہیں بلکہ میزائلوں سے بھی ایک دوسرے پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے جیسے ایران پر حملہ کیا جاتا ہے، جواب میں وہ امریکی مفادات پر جو اس خطے میں موجود ہیں، عرب ممالک کے وہاں پہ اڈوں پر حملے کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ اس خطے میں جنگ کی آگ بدستور لگی ہوئی جس نے سعودی عرب کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ایران اور امریکہ کی جنگ کے
शोले बुझने में नहीं आ रहे। उधर हौसी और सऊदी अरब भी एक दूसरे के सामने फिर से आ गए हैं। सऊदी अरब हौसी एक दूसरे पर जिस तरह से हमले कर रहे थे उनमें काफ़ी हद तक कमी आ गई थी, लेकिन गुज़श्ता रोज़ फिर वो हमले शुरू हो गए। हौसियों की तरफ से सऊदी अरब पर मिसाइल दागे गए हैं। सऊदी अरब के जनूब में वाक़ अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कई बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का निशाना बनाया गया। सऊदी दिफाई क़यादत ने तस्दीक की है कि हौसी मलेशिया की जानिब से दागे गए इन मिसाइलों और ड्रोन को सऊदी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने कामयाबी से नाकाम बना दिया। इस ताज़ा तरीन सूरत हाल पर आलमी सतह पर शदीद तशवीश का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि इससे खित्ते में एक बार फिर तवील जंग छिड़ने का खदशा पैदा हो गया है। ये मामला दरअसल हुआ क्या है? कहा जाता है कि यमन के दारुल हुकूमत सना के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट के रनवे पर फ़ज़ाई हमला किया गया। सऊदी हमायत याफ्ता यमनी हुकूमत ने दावा किया कि ये कार्रवाई ईरान से आने वाले एक तैयारे को रोकने के लिए की गई थी। हौसी रद्द अमल और जवाबी कार्रवाई पर एयरपोर्ट हमले के बाद हौसी बागियों ने सऊदी अरब को इसका ज़िम्मेदार करार दिया और जंग बंदी के खात्मे का ऐलान कर दिया, जो 4 साल से किसी न किसी सूरत में नाफज थी। अमेरिका और ईरान के माबैन पाकिस्तान की तरफ से सालिस का किरदार अदा किया गया। कतर भी इसमें शामिल था, जबकि सऊदी अरब और यमन के माबैन भी फिर से जंग के शोले भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। इन सालिसों को उसी तरह से यहाँ भी अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। देखते हैं कि इस हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत क्या करती है। आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तुर्किया के दौरे पर हैं, जबकि कतर के दौरे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तशरीफ़ ले गए थे। वहाँ पे उन्होंने साबिक़ अमीर की आखिरी रसूम में शिरकत की थी। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।